اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمہارے گھر تمہارے نہیں، یہ تمہاری بیویوں کے گھر ہیں۔ قرآن کی ایک نہایت گہرے خزانے پر آپ سب کو غور کرنے کی دعوت دی جا رہی ہے۔ جس گھر کو اللہ نے عورت سے منسوب کیا، قرآن کی روشنی میں بیوی کا وقار اور مرد کی جواب دہی۔ قرآن پاک عورت کے بارے میں بات اس وقت شروع نہیں کرتا جب جھگڑا ہو۔ قرآن عورت کی بات وقار سے شروع کرتا ہے۔ میرے بھائیو، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے، جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے، وہ ترجمہ میں آپ کی خدمت میں پیش کرنے کو جا رہا ہوں۔ آیت آپ کے سامنے چل رہی ہے آپ کی سکرین پہ۔ تو سورۃ الطلاق ہے، آیت نمبر 1 کا ترجمہ کچھ یوں ہے، انہیں ان کے گھروں سے مت دور کرو اور نہ ہی وہ خود دور ہوں۔ یہ آیت اختلافات کے وقت نازل ہوئی، یعنی جب رشتے کی زمین ہل رہی ہو، تب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں کہتا ہے یہ اس کے گھر ہیں۔ قرآن عورت کے گھر کو اس کی پہچان بناتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے، جس کا ترجمہ میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ یہ سورہ یوسف کی آیت نمبر 23 ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، اور اس عورت نے جس کے گھر میں وہ یعنی یوسف علیہ السلام رہتے تھے، اسے اپنی طرف مائل کرنے کی کوشش کی۔ میرے بھائیو، اس آیت میں غور کرنے کے بات یہ ہے کہ اللہ نے یہ گھر یہ نہیں کہا کہ وہ عزیز کا گھر تھا، بلکہ کہا کہ اس کا گھر یعنی زلیخا کا وہ گھر کہہ کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے پکارا ہے۔ پھر فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں سورۃ احزاب کے آیت نمبر 33 میں فرماتے ہیں، جس کا ترجمہ کچھ یہ ہے، اپنے گھروں میں سکون کے ساتھ ٹھہری رہو۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ عورتوں سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں کہ اپنے گھروں میں سکون کے ساتھ ٹھہری رہو۔ اور اسی تسلسل میں مزید اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں، یہ سورۃ احزاب کی آیت نمبر 34 ہے۔ ترجمہ اس کا کچھ یوں ہے، اور اپنے گھروں میں پڑھی جانے والی اللہ کی آیات اور دنائی کو یاد رکھو۔ یہ گھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تھے، لیکن نسبت بیویوں کی طرف کی گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کو بھی ان کی بیویوں کی نسبت دی۔ پھر قرآن عورت کے سکون کو زندگی کی بنیاد قرار دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں سورہ روم میں آیت نمبر 21 میں فرماتے ہیں، جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے، اور اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ اس نے تمہارے لیے تم ہی میں سے جوڑے بنائے تاکہ تم ان سے سکون پاؤ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ جو فرمان ہے، اس کا کچھ مفہوم یہ ہے، یعنی عورت سکون ہے، اور جس جگہ عورت بے سکونی ہو، وہ جگہ پھر میرے بھائیوں گھر نہیں رہتی۔ پھر احادیث پاک میں آتا ہے جو مرد کی اصل پہچان بتاتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورت کے لحاظ سے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، خیرکم خیر اللہ لأہلہ۔ ترجمہ، تم میں سے سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہو۔ دیکھیں، اگر کوئی مرد اپنے گھر والوں کے لیے بہتر نہیں تو وہ بہتر کیسے ہو سکتا ہے؟ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترجمہ کچھ یہ ہے، جس کا عورتوں کے بارے میں بھلائی کی وصیت کو لازم پکڑو۔ اگر عورتیں کچھ غلطی کر بھی دیں تو تب بھی ان کے لیے بھلائی کی وصیت کو لازم پکڑو۔ اور یہ بھی فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی ایمان والا مرد اپنی بیوی سے نفرت نہ کرے، اگر اس کی ایک بات ناگوار ہو تو دوسری بات اس کو ضرور پسند آ سکتی ہے۔ یہ قرآن اور سنت کی بنیاد ہے۔ اب سنو وہ بات جو دلوں کو لگنے چاہیے۔ آپ سب کو اب میری یہ بات آپ نے غور سے سننی ہے۔
تاکہ آپ سب کا بھلا ہو۔ قرآن اور حدیث کے بعد تم روز کہتے ہو یہ میرا گھر ہے، یہ میرا گھر ہے، یہی آپ بار بار کہتے ہیں، ہر روز آپ کہتے ہیں یہ میرا گھر ہے۔ لیکن سچ میرے بھائیوں یہ ہے کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں عورت نے اپنی ہنسی دفن کی، اپنے خواب سمیٹے اور اپنی خاموشی کو عبادت بنا لیا۔ تم باہر کی دنیا سے تھک کر آتے ہو اور گھر کو آرام کہتے ہو، وہ گھر میں رہ کر تھکتی ہے، اور پھر اسے بھی مسکرا کر تم خوش آمدید کہتے ہو۔ سبحان اللہ، وہ گھر میں رہ کر تھکتی ہے اور پھر بھی مسکرا کر تمہیں جب تم گھر آتے ہو تو وہ آپ کو خوش آمدید کہتی ہے، آگے سے غصہ نہیں کرتی۔ تم ایک جملے سے اس کا پورا دن توڑ دیتے ہو اور سمجھتے ہو میں نے ہاتھ نہیں اٹھایا اس لیے میں ظالم نہیں۔ سن لو، بعض زخم لفظوں سے لگتے ہیں اور وہ ہڈیوں سے گہرے ہوتے ہیں۔ وہ عورت جو خاموش ہے ضروری نہیں کہ راضی ہو۔ پھر سن لو، وہ عورت جو خاموش ہے ضروری نہیں وہ راضی ہو۔ اکثر خاموش عورتیں صرف تھکی ہوتی ہیں۔ تم مرد ہو، تمہاری طاقت آواز بلند کرنے میں نہیں، دل محفوظ کرنے میں ہے۔ پھر سن لو، تم مرد ہو، تمہاری طاقت آواز بلند کرنے میں نہیں، دل محفوظ کرنے میں ہے۔ اگر اس کے اپنے گھر میں اس کا دل ڈر جائے تو تم نے اللہ کے امانت والے گھر کو خوف کی جگہ بنا دیا۔ عورت مانگی نہیں جاتی، عزت جو ہے وہ عورت مانگی نہیں جاتی، اس کی عورت کو عزت ہمیشہ دی جاتی ہے۔ جو مرد اپنی بیوی کو اس کے گھر میں سکون، تحفظ اور وقار دیتا ہے، اس کے گھر کی سکون اللہ تبارک و تعالیٰ دیتا ہے، اور وہی مرد اللہ کے ہاں واقعی مرد ہوتا ہے جو اپنی بیوی کا خاص خیال رکھتا ہے۔ باقی سب صرف اور صرف نام کے ہیں جو دیواروں پر لکھے ہوتے ہیں، کیونکہ گھر اینٹوں سے نہیں بنتا میرے بھائیوں، گھر ہمیشہ عورت کے دل سے بنتا ہے۔ اگر عورت خوش ہے تو گھر خوش، اگر عورت غمگین ہے تو گھر غمگین۔ اب ذرا رک کر غور کرو اور خود سے سوال کرو۔ اب یہ بات قرآن اور حدیث سے آگے دل سے سنو۔ اب بات قرآن کی نہیں، ضمیر کی ہے، ہم سب کے ضمیر کی ہے۔ یہ محض چھت نہیں، امانت ہے، اور امانت میں خیانت خاموش گناہ نہیں ہوتی۔ قرآن نے عورت کے گھر کی بات کسی خوشی کے موقع پر نہیں کی، قرآن نے عورت کے گھر کی بات اختلافات کے لمحے میں کی ہے، جب دل ٹوٹنے کے قریب ہوں، جب رشتے بوجھ لگنے لگے ہوں، جب مرد یہ سمجھنے لگے کہ طاقت اس کے ہاتھ میں ہے، تب اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یہ اس کے گھر ہیں، تمہارے گھر نہیں۔ یہ جملہ صرف میرے اللہ کا قانون نہیں، بلکہ یہ مرد کے ضمیر پر لکھی ہوئی وہ سطر ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرما دیا ہے۔ تو آپ سب سن لیں، جب تم اس کے دل کو اس کے گھر میں خوف سے بھر دیتے ہو تو تم اس جگہ کو ناپاک کرتے ہو جسے اللہ نے سکون کے لیے بنایا ہو۔ تم سمجھتے ہو ظلم صرف ہاتھ اٹھانے کا نام ہے۔ میرے بھائیوں، ہرگز نہیں، ایسا نہیں، بلکہ یاد رکھو جب ظلم بھی ہوتا ہے تو عورت بولنا چھوڑ دے اور مرد اسے اطاعت سمجھ لے، جب وہ بات کرنا چھوڑ دے اور تم اسے سمجھداری کہو۔ نہیں، ہرگز نہیں، یہ وہ لمحہ ہے جب عورت ٹوٹتی نہیں، بلکہ وہ ان غموں کی وجہ سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خاموشی اختیار کر لیتی ہے، اور وہ گھر میں خاموش ہو جاتی ہے، کسی سے کوئی بات نہیں کرتی، اور یہ خاموشی اللہ کے ہاں گواہی بن جاتی ہے کہ اللہ تو گواہ رہنا میرا مرد ظالم ہے۔ تم کہتے ہو میں کما رہا ہوں، میں ذمہ داری اٹھا رہا ہوں، لیکن سنو، رزق دینا فرض ہے، دل کو محفوظ رکھنا امانت ہے، اور فرض ادا نہ ہو تو گناہ، لیکن امانت
तोड़ दी जाए तो हिसाब बड़ा सख्त होगा। याद रखो, वो औरत जिसने तुम्हारे नाम पर अपनी पहचान बदली, अपनी दुनिया महदूद की, अपने ख्वाब समेट कर रख दिए, वो औरत अगर इसी औरत ने इस घर में जिसमें वो रह रही हो खुद को बेकदर महसूस किया तो फिर देखें क्या होगा। याद रखो, तुमने इसे नहीं अपने ईमान को कमज़ोर किया है, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मर्द की पहचान नमाज से नहीं जोड़ी, रोज़े से नहीं जोड़ी, बल्कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से सबसे बेहतर वो है जो अपने घर वालों के लिए बेहतर हो। देखें हदीस पाक में किस तरह बेहतर मर्द का अता कर दिया गया है। ये बात सख्त है, क्योंकि सच मेरे भाइयों हमेशा सख्त होता है। औरत के आंसू जब दवा बन जाएं तो दीवारें भी कांपती हैं, और जिस घर में औरत दिल ही दिल में रो रही हो वो घर देखें मेरे भाइयों फिर कैसा होगा। जिस घर में औरत दिल ही दिल में रो रही हो, वो घर चाहे कितना ही बड़ा क्यों ना हो, चाहे खूबसूरत क्यों ना हो, अल्लाह के यहाँ उस घर को वीरान घर कहा जाता है। अल्लाह के यहाँ वो घर वीरान घर होता है। मर्द बनो, सिर्फ नाम के नहीं मर्द बनो। मर्द वो है जो औरत के दिल में अल्लाह का खौफ नहीं, अल्लाह का सुकून बने। क्योंकि जिस दिन औरत ने अपने ही घर में अल्लाह से शिकायत कर दी कि ऐ मेरे मौला, ये मर्द मेरे साथ सलूक अच्छा नहीं करता, तो फिर उस दिन तुम्हारी कमाई, तुम्हारी सारी ताकत, तुम्हारी खामोशी किसी काम नहीं आएगी। घर मेरे भाइयों मकबूला है, ईंटों से नहीं बनता। घर हमेशा औरत के दिल से बनता है। अगर औरत मुतमिन है तो आपका घर जन्नत, अगर औरत मुतमिन नहीं तो आपका घर जहन्नम। और जिस दिन दिल टूट जाए, इस दिन छत बाकी नहीं रहती, लेकिन घर भी नहीं रहता। अल्लाह ताला हमें औरतों की अहमियत समझने की तौफीक